بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ اس صورت کا نام سورۃ اللیل ہے جی، یہ بھی مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 9 نمبر پر بعد سورۃ الاعلیٰ کے نازل ہوئی ہے، اور ترتیب مصحف میں 92 نمبر پر بعد سورۃ الشمس کے نازل آئی ہے۔ ربط اور تعلق گزشتہ صورت سے، پہلی صورت میں فرمایا والنہار اذا جلاھا، تو اس صورت میں فرمایا والنہار اذا تجلی، اور اسی طرح پہلی صورت میں فرمایا واللیل اذا یغشاھا، تو اس صورت میں فرمایا واللیل اذا یغشا، یعنی وہی الفاظ ہے بس تھوڑی ترقی کے ساتھ۔ اور پہلی صورت میں فرمایا قد افلح من زکاھا، تو اب اس میں فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش جدا جدا ہے۔ اللہ اکبر۔ صورت میں عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ذکر کیے گئے۔ پہلی شرط کہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط کہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائے، اور تیسری شرط کہ بندہ موحد ہو، مشرک نہ ہو۔ یہ 3 شرائط عمل کی قبولیت کے لیے اس صورت میں ذکر ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ ڈانپ لے، یا گواہ ہے رات، اذا یغشا جب وہ ڈانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے، ٹھیک ہے، قسم ہے دن کی جب وہ کیا ہو جائے، روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جو اللہ نے پیدا کیے نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں جدا جدا ہے۔ ربط کیا ان آیتوں میں، پہلے فرمایا والنہار اذا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، اور آگے فرمایا تمہاری کوشش جدا جدا ہے۔ مطلب یہ ہے، جوڑ یہ ہے، جس طرح واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہے، جدا جدا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس طرح ما خلق الذکر والانثی، جس طرح مادہ اور نر جدا جدا ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش بھی جدا جدا ہے، کسی کی کوشش جہنم کے لیے اور کسی کی کس کے لیے، جنت کے لیے۔ فاما من اعطی واتقی، پس بہرحال وہ جس نے دیا اللہ کی رضا کے لیے، پہلی شرط ہے یہ، وہ پہلی شرط 3 شرائط میں جس نے دیا اللہ کی رضا کے لیے، واتقی دوسری شرط یہ ہے، واتقی اور ڈرا اللہ سے، وصدق بالحسنی تیسری شرط یہ ہے، وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کر دی ہے بھلی بات کی، یعنی کلمہ توحید کی۔ بالحسنی سے تمام مفسرین فرماتے کلمہ توحید مراد ہے۔ فسنیسرہ للیسری، تو بشارت دیے اللہ فرماتے فسنیسرہ، ان قریب ہم آسانی کریں گے اس کے لیے، للیسری جنت کے لیے۔ واما من بخل، اور بہرحال وہ جس نے بخل کیا، واستغنی اور بے پرواہ ہو گیا، وکذب بالحسنی اور جھٹلایا اس نے کلمہ توحید کو، فسنیسرہ للعسری، ہم آسانی کریں گے اس کے لیے، للعسری جہنم کا راستہ ہم آسان کریں گے اس کے لیے۔ وما یغنی عنہ مالہ، اور نہیں دور کیا اس سے اس کے مال نے، اذا تردی، ٹھیک ہے نا، جب جہنم میں وہ گرے گا اس کا مال اس کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی، اللہ فرماتے ہمارے اوپر ہی للہدی ہے، ہدایت کا بیان ہمارے ذمہ۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے اختیار میں ہے، للآخرت آخرت، والأولیٰ اور دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا، ہم نے تمہیں ڈرایا، نارن آگ سے، تلظیٰ جو شعلے مارنے والی آگ ہے، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں داخل نہیں ہوگا الا الاشقی مگر بڑا بدبخت، الذی وہ بدبخت، کذب وتولی جس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ پھیر لیا، وسیجنبھا الاتقی اور اس آگ سے بچایا جائے گا وہ، الاتقی جو سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی وہ شخص جس نے دیا اپنا مال، یتزکی اس لیے کہ وہ پاک ہو جائے۔ اس سے مراد تمام مفسرین جمہور فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے آزاد کرتے ہیں، روزانہ ان پہ ظلم کیا کرتے تھے، بلال سے کہتے ہیں کیسے برداشت کر لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ جب اسلام قبول کر گئے تو امیہ ظالم بہت ظلم کیا کرتے ہیں،
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیوں مارتے ہو اسے؟ کہا کہ اگر اتنی ہمدردی ہے تو اسے خرید لو۔ منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیتے ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال کو آزاد کرتے ہیں۔ جب حضرت بلال کو آزاد کیا تو حبشہ سے آئے ہوئے بلال سے وہ کیا چاہ رہے تھے؟ کوئی پیسہ چاہ رہے تھے، کوئی مال چاہ رہے تھے؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ان قریب اس آگ سے بچایا جائے گا اس بڑے شخص، اس شخص کو جو بڑا پرہیزگار اور متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جس نے مال دیا اس لیے کہ وہ پاک ہو جائے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، اور نہیں ہے کسی ایک کا اس پر کوئی احسان جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے۔ کسی کا احسان، حضرت بلال کا کوئی ان پہ احسان بھی نہیں تھا کہ جس کا حضرت صدیق اکبر بدلہ اتار رہے تھے۔ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، مگر تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کے چہرے کو، اپنے رب کے ملاقات کو۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جب وہ رب کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کی شان کو ذرا دیکھیے، ان قریب اس کا رب اس سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔